کہ آیت مصحف تخلیق کی تفسیر ہے موت، زندگی خواب ہے اس خواب کی تعبیر ہے موت، اور ہے یہ تسلیم کہ ہر نفس کی تقدیر ہے موت، عشق حیدر میں اگر آئے تو اکسیر ہے موت، عشق حیدر میں اگر آئے تو اکسیر ہے موت، تو ہر قدم یاد رہے میثم تمار کی بات، دار پر ہوتی رہے حیدر کرار کی بات، کہ دار پر ہوتی رہے حیدر کرار کی بات، اور زندگی پائی ہے جس نے اسے مرنا ہوگا، کہ زندگی پائی ہے جس نے اسے مرنا ہوگا، جادہ موت سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، اور ہو جہاں مرضی معبود ٹھہرنا ہوگا، اور کام خوشنودی رب کے لیے کرنا ہوگا، کہ کام خوشنودی رب کے لیے کرنا ہوگا، تو کاظمین و نجف و کرب و بلا سے پوچھو، ذائقہ موت کا قاسم کی ادا سے پوچھو، کہ ذائقہ موت کا قاسم کی ادا سے پوچھو، تو مسکراتی ہوئی آنکھوں کو رلا سکتی ہے، ابدی نیند ہر انسان کو سلا سکتی ہے، کہ ابدی نیند ہر انسان کو سلا سکتی ہے، جس کو جس وقت جہاں چاہے بلا سکتی ہے، کہ جس کو جس وقت جہاں چاہے بلا سکتی ہے، موت برحق ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کہ موت برحق ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو دشمن حق کے لیے زہر ہے شمشیر ہے موت، مرد مومن کے لیے شہد کی تاثیر ہے موت، کہ مرد مومن کے لیے شہد کی تاثیر ہے موت۔ آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش ہے خطیب ہدایت عزت مآب عالی جناب مولانا فرمان حیدر وائس صاحب قبلہ جلال پوری سے قبلہ رونق حضرت ممبر ہونے جا رہے ہیں، آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ سورة الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الهاشمي ومولى الكونين محبوب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد سيما على بقية الله العظم، وهو صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وهدج الرشدية وجود التقوية والنقابة النقوية والغيبة الأسكرية والغيبة
القوة الإلهية الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صلوات پڑھیں محمد. التماس ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ناظمہ بی بی مرحومہ بنت جناب تبارہ حسین مرحوم کی روح کو انشاءاللہ. ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. صاحبان معزز، برادران ایمانی، ایک مرحومہ کی سال ثواب کے لیے مجلس سیوم کا انعقاد کیا گیا ہے. بہرحال ماں ہوا کرتی ہے. کسی بھی قوم، کسی بھی بستی، کسی بھی ضلع اور کسی بھی مسلک کی رہنے والی ماں ہو، مگر ہر مسلک کے لیے ماں کا ایک کردار ہوتا ہے. کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہم ماں سے محبت نہیں کرتے، ہم ماں سے الفت نہیں رکھتے، ہم ماں کو چاہتے نہیں، ہم ماں کی عزت نہیں کرتے. ہر مذہب کا ماننے والا، ہر مذہب پہ زندگی گزارنے والا ماں کو ماں جانتا ہے. اسے یہ معلوم ہے کہ اس دنیا میں اگر آنے کے لیے کوئی وسیلہ ہے تو اس وسیلے کا نام ماں ہے. اس دنیا میں آنے کے لیے کوئی وسیلہ ہے تو اس وسیلے کا نام ماں ہے. اسی لیے ماں کی عظمت، ماں کا کردار، ماں کا وقار، ماں کی رفعت، ماں کی بلندی، ماں کا کردار یہ سب سے نمایاں ہے. پوری دنیا میں کسی کی بھی مثال لائیے، اس کی مثال مل جائے گی، لیکن ماں ایک ایسی عظیم مثال ہے جس کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا. اس کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا. ایک ایسی عظیم مثال ہے. اسی لیے آپ قرآن سے پوچھئے کہ آپ قرآن سے سوال کریے کہ قرآن میں ماں کو کیا کہا گیا، تو قرآن یہی کہے گا کہ قرآن میں ماں کو کہا گیا. قرآن میں ماں کو کہا گیا. آئیے پرشین کے علم والوں سے سوال کیا جائے کہ اے پرشین والوں یہ بتلاؤ آپ ماں کو کیا کہتے ہو. وہ یہی کہیں گے کہ ہم ماں کو مادر کہتے ہیں، ہم ماں کو مادر کہتے ہیں. آئیے اردو دا سے سوال کرے کہ آپ ماں کو کیا کہتے ہیں. وہ یہی کہیں گے ہم ماں کو اماں کہتے ہیں. آیا نہیں ہے، ہم ماں کو اماں کہتے ہیں. اچھا آئیے ہم ہندی لینگویج والوں سے سوال کریں آپ ماں کو کیا کہتے ہیں. وہ یہی کہیں گے ہم ماں کو ماتا کہتے ہیں.
ہم ماں کو ماتا کہتے ہیں. آئیے انگلش دان والوں سے سوال کریں آپ ماں کو کیا کہتے ہیں, وہ یہی کہیں گے ہم ماں کو مدر کہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے جتنی لینگویج میں نے آپ کے سامنے سرو کیا, چاہے پرشین ہو, چاہے ہندی ہو, چاہے انگریزی ہو, چاہے اردو ہو, چاہے ہندی ہو, چاہے عربی ہو, ہر لینگویج میں ایک حرف اتحاد کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس اتحادی لفظ کا نام میم ہے. جتنی لینگویج ہے ساری لینگویج میں اب سوال کریے اتحاد کے ساتھ استعمال ہوا ہے, اس اتحاد کا نام کیا؟ اس اتحاد کے حرف کا نام میم ہے. میم ہے. مدر کہیں گے تو میم آئے گی, ماتا کہیں گے تو میم آئے گی, ام کہیں گے تو میم آئے گی, اماں کہیں گے تو میم آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا ہر زبان نے اپنے دامن کو پھیلایا قرآن کے آگے. سب سے پہلے قرآن نے استعمال کیا, اس کے بعد ہر لینگویج نے اس کو لیا ہے. ایک سروار پڑھ دے محمد والے محمد. سب سے پہلے قرآن نے استعمال کیا ہے لفظ ام. میں نے اس آیت کو پڑھا ہے, واللہ اخرجکم امہاتکم, واللہ اخرجکم امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے جب تم کو تمہارے ماں کے بطن سے, تمہارے ماں کے بطن سے ہم نے جب نکالا, واللہ اخرجکم من امہاتکم لا تعلمون شیئا, یعنی جب ہم نے نکالا تمہیں تمہارے ماں کے بطن سے, لا تعلمون شیئا, اس وقت تم کچھ نہیں جانتے. لا تعلمون شیئا, اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے, کسی چیز کا علم نہیں تھا, کوئی شعور نہیں تھا, بولنے کی طاقت نہیں تھی, دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی, سننے کی صلاحیت نہیں تھی. تھے سارے اعضاء تھے, لیکن کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے, کچھ سن نہیں سکتے تھے. ہاں صلاحیت سننے کی تھی مگر دیکھنے کی نہیں تھی. اب یہ دلیل کیا ہے؟ اگر سننے کی صلاحیت نہ ہوتی تو پیدا ہوتے ہی آگوش میں لے کے جب یہ کہلوا رہی ہے مؤذن سے, کہو اللہ اکبر, کہو اللہ اکبر, تو جو بچہ ماں کی آگوش میں تھا, ماں کی آگوش میں تھا, وہ بچہ اپنے کان سے سن رہا ہے اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے آنکھیں کھلی نہیں ہے مگر سماعت ہے. یہی منظر تو قبر کے اندر بھی ہے, آنکھیں کھلی نہیں ہے مگر سماعت ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. آنکھیں کھلی نہیں ہے مگر سماعت ہے, نہیں ہے مگر سماعت ہے. بچہ آگوش مادر میں ہے, آنکھیں کھلی نہیں ہے مگر سماعت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد وہ کبھی مرتا نہیں یہاں تک کہ وہ اسلام پہ باقی رہے. جو اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے وہ مرتا نہیں, اسلام پہ باقی رہے, وہ مرتا نہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اسی لیے اذان کے وقت اول اذان پہ سنا کے بتلا دیا ماں نے, میرا بچہ سن رہا ہے, میرا بچہ سن رہا ہے. جب ماں کو لحد میں لٹایا گیا تو بیٹے کو یقین ہو گیا, بیٹا مطمئن ہو رہا ہے. اسمعی فمی سن اور سمجھ, تو بیٹا کہہ رہا ہے میری ماں سن بھی رہی ہے, سمجھ بھی رہی ہے. اس سوال پر دے محمد والے ماں کی آگوش میں ماں کو اعتماد ہو رہا ہے, بیٹا سن رہا ہے. کیا بات ہے, بہت بڑا جملہ سب کر رہا ہوں میں. ماں کی آگوش میں ماں کو اعتماد ہو رہا ہے کہ بیٹا سن رہا ہے, اور ماں جب لحد میں ہے تو بیٹے کو یہ اعتماد ہے ماں سن رہی ہے. اسی کا نام تو اسلام ہے جو ہم شکرن للہ کہتے ہیں. ایسے ہی نماز میں نہیں کہتے, اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوئے, ماں
نے اسلام دے کے یہ ثابت کر دیا میں رہوں یا نہ رہوں اسلام گھر میں رہے گا. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. میں رہوں یا نہ رہوں اسلام گھر میں رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں عزاداری گھر میں رہے گی. میں رہوں یا نہ رہوں فرش اعلیٰ کا اہتمام گھر میں رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں مجلس اعلیٰ کا انعقاد گھر میں رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں قرآن کی تلاوت گھر میں رہے گی. میں رہوں یا نہ رہوں رمضان کا مہینے کا اہتمام گھر میں رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں اسلام کا بول بالا گھر میں رہے گا. یہی تو ایک ماں اچھا درس دے کے جاتی ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ماں کا رہنا یہ ثبوت نہیں ہے, ماں نہیں ہے, لیکن عزاداری کا گھر میں رہنا یہ ثبوت ہے, ماں ہے. عزاداری کا یہ ثبوت ہے, فرش اعلیٰ کا یہ ثبوت ہے کہ ماں ہے, ماں ہے. جن گھروں میں ماں نہیں ہے, توجہ کیجئے گا, جن گھروں میں ماں نہیں ہے وہاں عزاداری نہیں ہے. جن گھروں میں ماں نہیں ہے وہاں عزاداری نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ گھرانے بہت نظر آئیں گے, گھرانے بہت نظر آئیں گے لیکن عزاداری نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا, جہاں دین نظر آئے تو سمجھ جائیے ماں ہے. یہی وجہ ہے بہت اچھا جملہ لکھا تھا معین الدین چشتی نے اپنی کتاب میں لکھا. لکھتے لکھتے ایک فقرہ لکھا کہ حسین ہے یا نہیں, حسین ہے یا نہیں, لکھتے لکھتے لکھا. پھر لکھتا ہے کہ حسین ہے, حسین ہے. پھر لکھتے لکھتے جملہ لکھا کہ یزید ہے یا نہیں, پھر لکھا کہ یزید نہیں ہے. دو جملہ صاف کر دیا, حسین ہے یزید نہیں ہے, حسین ہے یزید نہیں ہے. ثبوت کیا ہے؟ اس کا بیان ثبوت یہ ہے جس کی نسل حیات طیبہ میں ہو. کیا سنا ہے؟ جس کی نسل حیات طیبہ میں ہو وہ باقی ہے, جس کی نسل حیات خبیثہ میں ہو وہ باقی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا, حسین ہے, حسن ہے, علی ہے, فاطمہ ہے. اس بات کا ثبوت ہے جو ہوتا ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے جب تم کو تمہارے ماں کے بطن سے پیدا کیا اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے, کسی چیز کا علم نہیں تھا, ذرہ برابر علم نہیں تھا. اچھا کوئی علم نہیں, ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں کوئی شعور نہیں ہے. ایک مقام پہ قرآن اعلان کر رہا ہے الرحمن علم القرآن. ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان ہے, اور ماہ رمضان مبارک کی برکت سارے مہینوں سے الگ ہے نا, سارے مہینوں سے الگ اس مہینے کی برکت ہے. اور یہ تو میں تھوڑا بیشتر کہا کرتا ہوں کہ یہ مہینہ مکمل طور پہ جسم کے حالی کا مہینہ ہے. یہ مکمل طور پہ جسم کے حالی کا مہینہ ہے. میں نے ابھی جمعہ کے خطبے میں بھی شاید یہ بات کہی تھی کہ یہ حالی کا مہینہ ہے. حالی کا مہینہ کیا کہ آدمی ایک گاڑی نکالتا ہے, نکالنے کے بعد سروسنگ پہ لگاتا ہے اور سروسنگ پہ لگانے کے بعد اس کو چلاتا ہے. لیکن اگر سروسنگ نہ کرائی جائے, گاڑی ایسے ہی چلائی جائے تو کہیں بھی گاڑی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے. کہیں بھی وہ گاڑی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گی دن کا اجالا ہے یا رات کی تاریکی, وہ یہی دیکھے گی دن کا اجالا یا رات کی تاریکی. جس کا مطلب یہ ہے سروسنگ برابر ہونی چاہیے, سروسنگ برابر ہونی چاہیے. اسی لیے شریعت کے اعتبار سے اللہ نے دین میں جسمانی سروسنگ کے لیے کچھ اعمال رکھے ہیں.
जिस्मानी सर्विसिंग के लिए कुछ अमाल रखे हैं। 365 दिन की सर्विसिंग के जरिए के लिए जिस्म को मजबूत बनाने के लिए क्या रखा? नमाज रखी, और रूह की सर्विसिंग के लिए रोजे को रखा गया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले भाई। मुस्तकिल जब हम नमाज पढ़ते हैं हमें ये एहसास होता है कि हाँ, हम अभी अल्लाह ने हमें इस लायक रखा है कि हमें बैठने की जरूरत नहीं है। हम मुकम्मल नमाज अदा कर रहे हैं, है या नहीं है? हम नमाज खड़े होकर पढ़ रहे हैं, हर अरकान को अंजाम दे रहे हैं। तो हम शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार ताला लाख लाख शुक्र है कि हमारे सारे आज़ा की सर्विसिंग मजबूत है या नहीं है? मजबूत है। इसी तरीके से रोजा क्या, यानी रोजा रखते हैं इसलिए ताकि जिस्म की रूहानी सर्विसिंग हो जाए। अच्छा, रूहानी जो सर्विसिंग हो जाए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इंसान जब रोजा रखता है दुनिया की नजर में कमजोर नजर आता है। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं मैं। दुनिया की नजर में कमजोर नजर आता है, लेकिन अल्लाह की नजर में मजबूत नजर आता है। मुझको अंबर की खुशबू लगाने वाले, गलियों से लगा के चलने वाले, खुशबू का ऐलान करने वाले ये ऐलान कर देंगे कि मुश्क लगा के कौन गया है, मुश्क लगा के कौन गया है, ये पता चल जाएगा, लोग बताएंगे। लेकिन रोजादारों की आवाज से जो महक आती है, अल्लाह ये कहता है उस मुश्को अंबर से कहीं ज्यादा है, उस मुश्को अंबर से कहीं ज्यादा है। जो रोजादारों के मुंह से महक आती है उससे कहीं ज्यादा उसकी अहमियत है। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल सारे सवाब की मजलिस है, तो मैं अपनी मंजिल तक आना चाह रहा हूं कि अल्लाह अख़रजकुम, हमने जब तुमको तुम्हारे माँ के बतन से पैदा किया। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है कि जिसने पहले कुरान सिखाया, खलक़ल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया, है या नहीं? तो सवाल ये पैदा होता है, यहाँ तो कुरान ये कह रहा है साफ साफ कि हमने जब तुमको तुम्हारे माँ के बतन से पैदा किया तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें कोई चीज का इल्म नहीं था। और एक जगह कुरान ये कह रहा है कि हमने तुमको कुरान सिखाया, हमने कुरान पढ़ाया। अल्लाह कह रहा है हमने कुरान पढ़ाया। तो किसी ने देखा अल्लाह को पढ़ाते हुए? किसी ने देखा अल्लाह को पढ़ाते हुए? माँ का पढ़ाया हुआ तो हर घर में मौजूद है, माँ का पढ़ाया हुआ तो हर घर में मौजूद है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि सबसे पहले मदरस को आगोशे मादर कहा गया, क्योंकि आगोशे मादर में सबसे पहले जो दर्स देने वाली है उसका नाम माँ है। माँ भी है, माँ मुअल्लिमा भी है। माँ भी है, माँ मुअल्लिमा भी है। आप कहेंगे मुअल्लिमा क्या? जो एक लफ्ज पढ़ाए वो मुअल्लिम है या नहीं है? तो आप बताइए अल्लाह का नाम किसने पहचानवाया? माँ ने। इमामों के नाम किसने बतलाए, किसने याद कराए? माँ ने। पंडितों के नाम किसने याद कराए? माँ ने, है या नहीं? करबला वालों के नाम किसने याद कराए? माँ ने। बिस्तर पे लोरी देते हुए वो और माएँ हैं जो लोरिया इंग्लिश में दे के बच्चों को दूसरी तरफ पोयम सुना के दूसरी तरफ लेके चली जाती है। अरे ये करबला की माए है कि जो अपने बच्चों को करबला के जरिए बेदार करती है। ये माँ करबला की माँ है, इनका ताल्लुक करबला से है कि अपने बच्चों को करबला के जरिए से बेदार करती है, कुर्बानी के जरिए बेदार करती है, कुर्बानी के जरिए हौसला बुलंद करती है कि बच्चे का हौसला क्या होना चाहिए, बच्चे का जज्बा क्या होना चाहिए, बच्चे के अंदर कुर्बानी का मनसब कितना पाया जाना चाहिए कि किस तरीके से कुर्बानी दे। ये कौन है? ये माँ है, ये माँ है। रिश्तों को पहचानवाने वाली माँ हुआ करती है या नहीं? रिश्तों को पहचानवाने वाली माँ हुआ करती है। अब अज़ीज़ान गिरामी, तो मैंने कहा आगाज़ कलाम में कि अल्लाहु अकबर माँ ने सुनवाया, है या नहीं? अज़ान व इक़ामत, और सुनवाने के बाद माँ ने कहा ये सुन के खामोश ना हो जाना, अजान हो चुकी है,
اب انتظار کرنا اس نماز کا کہ جس نماز میں اذان و اقامت نہیں ہے اور نماز شروع ہو جاتی ہے. نہیں سمجھا میرا مطلب؟ اس اذان و اقامت کا انتظار کرنا کہ اذان و اقامت نہیں ہے، نماز ہے. کیا مطلب؟ اذان و اقامت ماں نے اپنی آگوش میں سنوا دیا. اب آپ بتائیے نماز میت میں اذان و اقامت ہے؟ نہیں ہے. نماز میت میں اذان و اقامت نہیں ہے. یعنی اب انتظار کرنا اس نماز کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کارواں اس اعتبار سے لے کے چلنا کہ اپنی زندگی کا کارواں لے کے چلتے چلتے یہ سوچ کے چلنا کبھی بھی نماز کا اعلان ہو سکتا ہے. لہذا اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے کو مزین کر لینا. نماز کا اعلان کبھی نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ماہ رمضان کا چاند ہوگا تب رمضان آئے گا. کیا بات ہے؟ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوگا تب محرم آئے گا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ وہ اذان و اقامت ہے کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے، اب نماز کا انتظار ہے. کیا بات ہے؟ اسی نماز کے انتظار کے لیے ہمیں اعمال صالح اس طرح سے بجا لانا ہے کہ اعمال صالح بجا لا کے ہم اپنے کو ہمارا تن گوشت تیار رہ کے بالکل آمادہ رہیں کہ ہمیں کبھی بھی بلایا جائے تو بلاتے وقت وہ آواز نہیں دے گا کل آپ کو بلایا جائے گا، کل آپ کو بلایا جائے گا، کل آپ کو بلایا جائے گا. وہ یہی کہہ کے تھیوری چھوڑ دے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وقت ہمارے پاس لکھا ہے، تیاری کر کے تم بیٹھو. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی واللہ اخرجکم، ہم نے جب تم کو تمہارے ماں کے بطن سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے، اسی لیے سب سے پہلے ماں کا لفظ پہلا لفظ نہیں ہے. ماں سے پہلے جو لفظ ہے اس کا نام بیٹی ہے. ماں سے پہلے جو ہے اس کا نام بیٹی ہے. ماں پیدا نہیں ہوتی، ماں بنتی ہے. کیا بات ہے؟ ماں پیدا نہیں ہوتی، ماں بنتی ہے. عورت پیدا نہیں ہوتی، عورت بنتی ہے. لیکن بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اللہ بیٹی ہی کے اعتبار سے بلاتا ہے. کیا بات ہے بھائی؟ بیٹی پیدا ہوتی ہے، ماں نہیں پیدا ہوتی. بیٹی پیدا ہوتی ہے، عورت نہیں پیدا ہوتی. لیکن اللہ جو بلاتا ہے کس اعتبار سے بلاتا ہے؟ بیٹی کے اعتبار سے. کبھی سنا آپ نے یہ دنیاوی رشتے ہیں، دنیاوی رشتے میں یہ کہا جائے گا کہ فلاں کی ماں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے نہیں، فلاں کی پھپھو کا انتقال ہو گیا، فلاں کی خالہ کا انتقال ہو گیا. یہ سب رشتے ہیں، یہ سب رشتے ہیں. لیکن اللہ نے جس رشتے کے ذریعے سے بھیجا ہے اس رشتے کا نام بیٹی ہے. کیا بات ہے؟ اس رشتے کا نام بیٹی ہے. اور جس رشتے کا نام بیٹی ہے، بیٹی پہلے ہے، بیٹی پہلے ہے، زوجہ بعد میں ہے. بیٹی پہلے ہے، زوجہ بعد میں ہے. بیٹی پہلے ہے، زوجہ بعد میں ہے. زوجہ کے بعد ماں کا درجہ ہے. کیا بات ہے بھائی؟ زوجہ کے بعد ماں کا درجہ ہے. اسی لیے اللہ نے ماں کے درجے کو لاسٹ میں رکھا تاکہ اللہ کو یہ معلوم ہے نہ معلوم کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جن کو ماں کا درجہ نہیں ملے گا. اگر ماں کہے دے اور ایک اپنے کو منسوخ کر دے گا. کیا بات ہے؟ تاریخ جملہ میں نے کہا ہے نہ معلوم کتنی ماں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ماں کا درجہ نہیں ہے لیکن وہ اپنے کو ماں سے منسوخ کرنے کے اللہ نے کہا میں نے بیٹی پیدا کی. کیا بات ہے بابا؟ میں نے بیٹی پیدا کی. اسی لیے بلایا کیا اللہ نے؟ اللہ نے ماں کے ذریعے بلایا نہ، زوجہ کے ذریعے بلایا نہ، بیٹی کے ذریعے بلایا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ بیٹی کے ذریعے بلایا؟ ایک عورت 60 سال 80 سال 100 سال جو بھی عمر آپ لے لیجئے دنیا سے گزر کے گئی، سارے رشتے اس کے موجود ہیں، سارے رشتے موجود ہیں. بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، نواسا بھی ہے، سارے رشتے اس کے ہیں ہے یا نہیں؟
لیکن آپ بتائیے کہ اللہ جب بلاتا ہے کس زاویے سے بلاتا ہے؟ بیٹی کے ذریعے بلاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ تلقین پڑھتے وقت کتنوں معمر عورت ہو، کتنوں ضعیف عورت ہو، ضعیف نہ ہو، لیکن اللہ اپنے دیے ہوئے منصب کو بدلتا نہیں. کیا بات ہے؟ اپنے دیے ہوئے منصب کو بدلتا نہیں ہے. جو منصب اللہ نے دیا ہے، جس کے ذریعے تعارف کرایا ہے، اسی منصب سے بلا رہا ہے. کہیں شادی ہو، کہیں زندگی گزاری جائے، کہیں وہ کسی ملک میں چلی جائے، کسی بھی جگہ پہ قیام کر لے، لیکن قیام کرنے کے بعد، جگہ بدلنے کے بعد اللہ جو بلائے گا ماں کہہ کے نہیں بلائے گا، ماں کہہ کے نہیں بلائے گا، زوجہ کے ذریعے نہیں بلائے گا، بیٹی کہہ کے بلائے گا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو تلقین میں یہی فقرہ کہا جاتا ہے، اسمعی افمی، اسمعی افمی یا فلا بنت فلا، اے فلا کی بیٹی. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ عادل ہے، اپنی عدالت کا وہ اعلان کر رہا ہے ہم نے دنیا میں دو ہی رشتے دیے ہیں، ایک رشتے کا نام بیٹا ہے، دوسرے رشتے کا نام بیٹی ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے. دو ہی رشتے دیے ہیں، ایک رشتے کا نام بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. اسی لیے تلقین میں سورہ فاتحہ میں ایصال ثواب میں ولدیت لگائی جاتی ہے، ولدیت لگائی جاتی ہے، اور ولدیت کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے ایڈریس جب صحیح ہوتا ہے تو تلاوت قرآن وہاں تک پہنچ جاتی ہے. ایک سوال پڑھ دے محمد والے عزیزان گرامی. ایک ماں کی عظمت کیا ہے؟ آنے والا دور دراز سے آیا اور آ کر کے رسول اسلام کی بارگاہ میں ایک سوال رکھا، یا رسول اللہ ماں کی عظمت کیا ہے؟ کہا اگر تم ماں کے چہرے کو، والدین کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھو تو ایک حج کا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب ہے. کہ ایک دفعہ دیکھیں ایک حج کا ثواب کہاں؟ اب بتائیے حج میں کتنے ارکان ہیں؟ حج میں کتنے ارکان ہیں؟ مکمل حج کا ثواب اللہ رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے ایک حج کا ثواب. کہ اگر ہم 2 دفعہ دیکھیں کا 2 حج کا ثواب ہے، کا 3 دفعہ دیکھیں کا 3 حج کا ثواب، کا 70 دفعہ دیکھیں کا 70 حج کا ثواب. آخر میں رسول اسلام نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی؟ دینے والے کا خزانہ اتنا عریض ہے، لینے والا تھک سکتا ہے مگر دینے والا نہیں. اس کے خزانے میں کمی نہیں واقع ہو سکتی. اس کا خزانہ اتنا بڑا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے. یہ ماں کی عظمت. تو ہر گھر میں خانہ کعبہ کے حج کا ثواب ہر گھر میں ہے جہاں بھی والدین موجود ہیں. گویا والدین کی موجودگی وارثان کے لیے ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جتنا ہم چہرے کا دیدار کرتے جائیں گے اللہ حج کا ثواب دیتا جائے گا، اللہ حج کا ثواب دیتا جائے گا. لیکن عزیزان گرامی کیا عظمت ہے ماں کی، کہ ماں کے محبت بیٹے کے دل میں، ماں کی محبت بیٹیوں کے دل میں یہ کوئی جدا نہیں کر سکتا. الگ سے محبتیں آ سکتی ہیں لیکن ماں کی محبت نہیں آ سکتی. ماں ہوا کرتی ہے. کوئی اندازہ لگائے، آج بھئی کل مرحومہ کا انتقال ہوا، شان و شوکت کے جنازہ دروازے سے نکلا، بیٹیوں کے رونے کی آواز، پورا گھر گونج رہا تھا. مرحومہ سن رہی تھی
کہ میرے بچے کس طرح سے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، جب بیٹیاں رو رہی تھی تو کوئی پابندی نہیں تھی، جب بیٹیاں رو رہی تھی کوئی اذیت دینے والا نہیں تھا۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ آپ کے ماں کا جنازہ واجبات کے فرائض کو انجام دینے والوں نے روزہ رکھ کے آپ کے ماں کا جنازہ اٹھایا، شان و شوکت سے لے کے چلے، لیکن ہر بات ایسا، ارے ایک تو کربلا کے میدان میں ہے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، تیروں پہ جنازہ اٹھا۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ عزادارو، آپ نثار ہو رہے ہیں، آپ کے رونے کی آواز بلند ہے۔ عزادارو، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، ماں کا جنازہ اٹھا، تڑپ تڑپ کے بیٹیاں رو رہی ہے، لیکن عزادارو ایک فقرہ کہوں گا، ماں کی کلائی زخمی نہیں ہے، ماں کی پسلی ٹوٹی نہیں ہے، لیکن ایک اسمعین کی ماں ہے، ایک زینب و فضہ، زینب و کلثوم کی ماں ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہے، کلائی زخمی ہے۔ ارباب عزا، ارے کسی نے ابھی سے سوال کیا، مولا ارے آپ چیخ مار کے اس قدر کیوں روئے؟ آپ کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا۔ مولا کائنات نے ایک فقرہ کہا، ایک فقرہ کہا، سلمان مجھے بلند آواز سے رونا اس لیے آیا، میں چیخ مار کے کیوں نہ روؤں؟ جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ جب پسلیوں پہ پڑا تو قیامت کا منظر تھا۔ کا کیا منظر؟ کا قیامت کا منظر یہ ہے کہ دائنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف، ارباب عزا ایک دفعہ علی نے کہا مجھے رونا اس لیے آیا کہ زہرا نے کبھی یہ بھی نہیں کہا اے ابوالحسن میری پسلیاں توڑ گئی۔ جزاک اللہ۔ ارباب عزا، آپ نثار ہو رہے ہیں۔ عزادارو، عزادارو، ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، حسنین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، علی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن عزادارو، عزادارو، میں کہوں گا اے بی بی، ارے آپ کا جنازہ رات میں اٹھا، آپ کو سپرد لحد کیا گیا، لیکن ہاں قیامت کا منظر، آپ کا بیٹا حسین جسے آپ چکیاں پیس پیس کے پالے، وہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے تپے زہرا۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ عزادارو، عزادارو، یہ منظر وہ منظر ہے، مقتل لکھتا ہے کربلا کے میدان میں فاطمہ سارے منظر دیکھ رہی ہے، فاطمہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہی ہے، لیکن عزادارو، عزادارو، جب مختار کے دربار میں قید کر کے ملائین کو لایا گیا تو ایک ملعون پہنچا، مختار نے سوال کیا، ایک سوال کیا، یہ بتلاؤ تم نقل کرو تم نے کربلا میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ تم نے کربلا میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ کہ کربلا کے پتھر صحرا میں سب سے قیامت خیز منظر یہ تھا۔ کہ کیا منظر تھا؟ کہ جو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب حسین کو قتل کیا گیا، حسین کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو لا کے جب سرے پر میں جدائی کی گئی، لاش رکھی گئی، گھوڑوں کی نال بندیاں ہوئی، اور گھوڑوں کی نال بندی ہونے کے بعد حسین کے لاش پہ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے، اتنے میں ایک آواز سنی، اے زینب، ارے ماں جائے، حسین کو بچاؤ، پسلیاں توڑ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ارباب عزا، عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کے لیے روانہ ہوا، ربط مسائب ختم۔ عزادارو، ایک فقرہ ہے، تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ ساری بیویاں ناقے پہ سوار ہو گئی، ہر بیوی ناقے پہ ہے، جناب سکینہ کو رباط کے ناقے پہ سوار کرایا گیا، کچھ دور قافلہ چلا، جب قافلہ کچھ دور چلا، کچھ دور چلنے کے بعد ایک دفعہ سمر آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک فقرہ کہا کہ یہ بتلاؤ حسین کے سینے پہ سونے والی کہاں ہے؟
حسین جسے چاہتے تھے وہ کہاں ہے؟ حسین جسے محبت کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا ایک ناطے پہ ہے ارباب ازا۔ جیسے شمر کو پتہ چلا کہ ناطے پہ سکینہ ہے، سکینہ نے شمر کو آتے دیکھا، ایک دم سے اپنے ہاتھ ننگی کلائی کے ذریعے اپنے ماں کے لباس کو پکڑ کے ایک فکرہ کا اماں بچاؤ، شمر آ رہا ہے، اسی نے ہمیں تماچے مارا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارباب ازا ادھر ناطے بٹھائے گئے، ناطے بٹھائے جانے کے بعد ارباب ازا ادھر سکینہ کو ناطے سے اتارا گیا، ایک خالی ناطہ لایا گیا، ناطہ بٹھایا گیا، ناطے پہ سکینہ کو لٹایا گیا، سکینہ کو جکڑ کے باندھ دیا گیا، سارے ناطے کھڑے ہو گئے، صحرا سے ناطے چلنے لگے۔ ارباب ازا جب ناطے کو دوڑایا گیا، بچی فریاد کر رہی تھی، چچا بچاؤ، اے بابا، اے بھیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آزادار ہو۔ ادھر ناطہ بٹھایا گیا، تھوڑی دور جانے کے بعد جب ناطہ بٹھایا گیا، اب سکینہ کو ناطے سے اتارا گیا، جب سکینہ کو ناطے سے اتارا گیا کہ ایک مرتبہ سکینہ کھڑی ہوئی، کھڑی نہ ہو پائی تو رات کے زمین کربلا پہ گر گئی، تو رات کے زمین پہ گر گئی۔ جب زمین پہ سکینہ گر گئی، اب جو اٹھی ایک فقرہ کہا، کیا کہا؟ بقی کا رک کر کے کہا، دادی اماں آپ اتنا بتا دیجئے، آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی، آپ کا سانس لینا دشوار، اے دادی اماں ہمیں اس طرح جکڑ کے باندھا گیا، ہماری پسلیاں ٹوٹ گئی، ہماری سانس لینا دشوار، اے دادی اماں۔ سکینہ فریاد کر رہی تھی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ۔ سيعلم الذين ظلموا يوم القيامة ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليم بأمره۔ بالا واسطہ محمد وآل محمد وسلام کا جہاں بھی کہیں شیان حضرت کرار ہے، ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے معبود واسطہ محمد وآل محمد وسلام کا جن مرحومہ کی سال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی کے درجات کو بلند فرما۔ میرے معبود واسطہ محمد وآل محمد السلام کا ماہ سیام ہے، اس ماہ سیام میں تمام مومنین و مومنات کی بھی مرادوں کو پورا فرما، تمام مومنین و مومنات کو اپنی رحمت نازل فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ نائب فرما۔ میرے معبود واسطہ محمد وآل محمد السلام کا جملہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ایران عراق شام سمرہ کربلا تمام مقدس جگہوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا اپنے حجت امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کی آوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ناظمہ بی بی مرحومہ بنت سید تبارک حسین مرحوم کی عزت فرما۔